ایک دور کی بات ہے کہ ایک خوبصورت سی سلطنت کے اوپر ایک بادشاہ کی حکومت ہوا کرتی تھی۔ وہاں رہتی تھی ایک منفرد اور خوبصورت سی شہزادی۔ اس کی آنکھوں میں چمک، چہرے پر سکون اور دل میں بے حد رحم تھا، جس کی وجہ سے محل کے کچھ ملازمین اور بچے اسے کمزور سمجھتے تھے اور بچے کہتے کہ یہ شہزادی کم اور ڈرپوک زیادہ لگتی ہے۔ محل کی ایک ملازمہ نے کہا، یہ لڑکی محل چلائے گی؟ پر کسی کو کیا معلوم کہ بظاہر خاموش دکھنے والی شہزادی کے اندر ایک طوفان چھپا ہوا ہے۔ ہر دن دل افروز کے لیے ایک نئی آزمائش ہوتا۔ جب وہ باغ میں چہل قدمی کے لیے جاتی تو بچے ہنستے اور اس کا مذاق اڑاتے، کہتے کہ کہیں چھپکلی نہ آ جائے، ڈرنا مت شہزادی۔ اور ملازمین بھی اس کا مذاق اڑاتے اور کہتے کہ ہے تو بادشاہ کی بیٹی، دل ایک چڑیا جتنا۔ ویسے تو دل افروز ہنس دیتی، لیکن جب اکیلی ہوتی تو اس کے آنسو چھپ نہ پاتے اور وہ سوچتی کاش کہ کوئی میرے دل کی سچائی کو دیکھ سکتا اور کاش کہ میں اپنے آپ کو منوا سکتی۔ ایک دن ملکہ زینب نے شہزادی دل افروز کو ایک تعویذ دیا جو چمک رہا تھا جادو کی طاقت سے، اور کہا کہ یہ تمہاری ہمت ہے لیکن اصل طاقت تمہارے دل میں ہے۔ اس کے بعد شہزادی کے اندر حوصلہ پیدا ہوا اور وہ بااعتماد دکھنے لگی۔ ایک دن بادشاہ کے محل میں خبر آئی کہ ایک بلا نے ان کی سلطنت پر حملہ کر دیا ہے اور گاؤں کے گاؤں تباہ کر دیے ہیں۔ یہ سن کر بادشاہ پریشان ہو گئے۔ تبھی شہزادی دل افروز کھڑی ہوئی اور کہنے لگی کہ میں اس بلا کا مقابلہ کروں گی۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ سب کے سب درباری انہیں حیرت سے دیکھنے لگے اور ایک وزیر بولا کہ یہ کرے گی مقابلہ؟ شہزادیاں تلوار اٹھانے کے لیے نہیں، زیور پہننے کے لیے ہوتی ہیں۔ پھر بادشاہ نے انہیں انکار کر دیا، لیکن شہزادی نے جب اپنے لوگوں کی حالت دیکھی تو ان کا دل تڑپ اٹھا اور انہوں نے ایک بار پھر بادشاہ سے گہار لگائی کہ مجھے اجازت دی جائے کہ میں ان لوگوں کی مدد کر سکوں۔ پھر بادشاہ نے ہمت اور جذبہ دیکھتے ہوئے ان کو اجازت دے دی۔ شہزادی دل افروز دلجوئی کے ساتھ محنت کرنے لگیں اور تلوار بازی اور دیگر جنگی علوم سیکھنے لگیں۔ اس پر بھی بہت سے لوگوں نے ان کا مذاق اڑایا کہ یہ تو اسے دیکھتے ہی بے ہوش ہو جائیں گی۔ یہ سن شہزادی کا دل ٹوٹا اور آنسو ٹپ ٹپ گرنے لگے، لیکن انہوں نے اپنی محنت جاری رکھی اور اچھے سے ٹریننگ مکمل کی اور اللہ سے دعا مانگتے کہ اللہ مجھے ہمت عطا کرے۔ انہوں نے اپنا سفر جاری کیا، جنگلوں سے گزرتے ہوئے، پہاڑوں پر چڑھتے ہوئے۔ مشکلات بہت سی آئیں لیکن انہوں نے ہار نہ مانی اور آخر کار وہ ایک جنگل کے اندر پہنچی جو گہرا کالا جنگل تھا، اور وہاں پہ شہزادی نے دیکھا ایک خوفناک ڈریگن کو۔ انہوں نے اس کی آنکھوں میں جھانکا تو انہیں کچھ مختلف نظر آیا۔ انہوں نے اس سے بات کی تو اس نے کہا، میرا نام ایان ہے اور میں سلطنت کا شہزادہ تھا، مجھے ایک خوفناک ڈریگن نے اس طرح سے قید کر دیا۔ یہ سن کر شہزادی دل افروز نے اپنا جادو چلایا، اپنے تعویذ کا جادو چلایا، تو اس کے بعد شہزادی کی ہتھکڑیاں ٹوٹیں اور شہزادہ آزاد ہو گیا۔ ابھی شہزادی نے ایان شہزادے کو دیکھا ہی تھا کہ ایک خوفناک ڈریگن اچانک سے پرکٹ ہوا اور شہزادی اس کی طرف دوڑی۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس نے بہت سارے لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ شہزادہ ایان بھی آگے بڑھا اور تلوار بازی شروع کی۔ پھر شہزادی افروز اور شہزادہ ایان جنگ جیت چکے تھے، لوگ انہیں داد دے رہے تھے، وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بہت زیادہ خوش نظر آ رہے تھے۔ شہزادی اور شہزادہ دونوں سلطنت میں واپس آئے فخر کے ساتھ چلتے ہوئے۔ ملکہ زینب نے اپنی بیٹی کو داد دی اور ایک جشن میں شہزادہ ایان اور شہزادی دل افروز کا بیاہ کر دیا گیا۔ اور پھر گل افروز اکیڈمی کے نام سے ایک تصویر سامنے آتی ہے جہاں پہ شہزادی دل افروز بچوں کو بہادری اور یہ سکھاتی ہیں کہ جب مشکل وقت آتا ہے تو شہزادیاں بھی تلوار اٹھا سکتی ہیں۔ اصل میں گل افروز اس کی بیٹی کا نام تھا۔ اور پھر ملکہ زینب اپنی بیٹی کو بہت پیار اور دلار سے اپنے پاس بٹھاتی ہیں اور کہتی ہیں، میری بیٹی آج تم نے ثابت کر دیا کہ طاقت نہ جسم میں ہوتی ہے اور نہ ہی زبان میں، نہ ہی آواز میں، طاقت تو دل میں ہوتی ہے، روح میں ہوتی ہے اور نیت میں ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی کچھ سالوں بعد شہزادی کی تاج پوشی کی جاتی ہے اور اب شہزادی دل افروز سے ملکہ دل افروز کے نام سے جانی جاتی ایک تصویر دکھائی جاتی ہے۔ گل افروز اکیڈمی میں ان کی پینٹنگ جو کہ کبھی بزدل اور کم ہمت شہزادی کے نام سے جانی جاتی تھی، آج ہمت اور طاقت کی مثال بن چکی ہے۔